أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل. خدا مختار کا انتہائی شکر، انتہائی احسان پروردگار، اس نے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی سید الشہداء کی غم کو منعقد کرنے کی، عزائے سید الشہداء میں شریک ہونے کی. جو عہد خدا متعال نے ہم سے لیا اپنے نبی کے ذریعے سے، کہ ہمارے نبی نے فرمایا: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و انترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. اللہ کے نبی نے ہم سے عہد لیا کہ اگر تم تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو. پروردگار کا احسان ہے، اس نے ہمیں تمسک کا موقع نصیب کیا. قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو سنیں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں: خدایا اس قلیل کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرما. انشاءاللہ ہم سب کو امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. قبولیت دعا کے لیے اور انشاءاللہ ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد اور محمد وعجل پر. خدا نے قرآن کریم میں اسلام کو واحد دین کے طور پر بیان کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خدا متعال کی مخلوق ہو، جس کے پاس شعور ہو، ذمہ داری ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو، وہ اگر زندگی میں یہ طے کرے کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے. کیونکہ بعض ایسے ذی شعور ہوں گے جو جانوروں کی سی زندگی گزاریں گے. جانوروں کی سی زندگی کیا ہے؟ یاکلون ویتمتعون ویلہہم العمل. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کہتے ہیں کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، ان کی آرزویں ان کو چلاتی رہتی ہیں. خدا تعالیٰ نے فرمایا جانوروں کی زندگی، کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، آرزوؤں کے پیچھے گھومتے ہیں، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. یا اللہ، خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانوروں کی زندگی. کل انعام، یہ چارپائے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں.
خدا ہم سے یہ تو نہیں چاہتا ہے کہ ہم صرف آرزوؤں کے پیچھے جائیں، مزوں کے پیچھے جائیں، لذتوں کے پیچھے جائیں۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے تم ذمہ دار بنو، تمہیں خدا تعالیٰ نے ایک آبجیکٹیو دیا ہے، ایک ٹارگیٹ دیا ہے، اس آبجیکٹیو کو لینے کی کوشش کرو، مقصد ہے تمہاری زندگی کا۔ جو بھی مقصد سمجھنے والا ہے کہ مجھے اللہ نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، ان جادوگروں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بصیرت دی تو فوراً انہوں نے فرعون سے کیا کہا؟ فرعون نے کہا میں تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اس ہاتھ کو کاٹ کے الٹے ہاتھ کو سیدھے پاؤں سے باندھ دوں گا۔ انہوں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو حکم کرنا ہے کرتا رہے، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو فقط اس دنیا میں حکم کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی زندگی کا راستہ پکڑ لیا ہے، ہم اس پہ چلیں گے۔ جیسے کسی کو بصیرت ملتی ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے فوراً سمجھ جاتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو زمین و آسمان کی خلقت میں دیکھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ اگر بامقصد خلق کیا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ بھی ہوگا۔ وہ جو راستہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ راستہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام۔ اچھا، اب یہ اللہ نے قرآن کریم میں جو دعویٰ کیا، یہ جب اسلام کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ حضرت آدم علیہ السلام جو لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، اسلام کا ایک درجہ تھا۔ تمام اولو العزم انبیاء جو پیغام لاتے رہے، اسلام کا ایک درجہ تھا۔ کامل ترین درجہ کون سا ہے؟ کامل ترین درجہ وہ ہے جو ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہو گیا۔ محمد آل محمد، اور ائمہ کے ذریعے سے بیان ہو گیا۔ اچھا، اب میں تو حجاز میں نہیں رہتا، اب بدبختی ہمارے زمانے کی یہ ہے کہ حجاز جس کو حضرت آدم سے لے کر ختم مرتبت تک اور آج سے 100 سال پہلے تک حجاز کہتے تھے، ایک بدبخت قبیلہ اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کا نام ہے سعودی عرب۔ حجاز اس کا نام ہے، سعودی عرب کا مطلب کیا ہے؟ سعود ایک قبیلے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس جگہ کا نام اپنے قبیلے کے نام پہ نہیں رکھا۔ پھر کسی کے باپ کو کیا ضرورت ہوئی کہ وہ اس جگہ کا نام اپنے قبیلے کے نام پہ رکھے؟ انہوں نے کیا، بدبختوں نے، آل سعود نے، انہوں نے اس کا نام رکھا سعودی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم آل سعود ہیں، یہ ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا یہ کام، تم نے کیسے کر دیا؟ اب میں اس وجہ سے مشکل میں پڑ جاتا ہوں، مثلا آپ سے کہوں جہاں اللہ کے نبی سعودی عرب میں آئے تھے تو میں اسی لیے یاد دلاتا ہوں، نہیں بھائی اس کا نام حجاز ہے، ان بدبختوں نے سعودی عرب رکھا۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ خدا ایک وقت لائے گا ہماری زندگی میں آل سعود نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کرے کہ ان یمنیوں کے ہاتھوں ہی نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ قبول فرماتے ہیں اور آپ کی بھی یہی خواہش ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی انسان بہت سارے دشمنوں کو چھوڑ سکتا ہے، اگر میں دل کی بات کروں نا، انسان بہت سارے دشمنوں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن فاطمہ کی قبر پہ بلڈوزر چلانے والوں کو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ ائمہ کی قبور کو مسمار کرنے والوں کو انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ خدا انشاءاللہ ان تمام بدبختوں کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ جنت البقیع کے مزارات اسی شان و شوکت کے ساتھ، ائمہ اطہار کے مزارات خدا تعالی ہمیں دوبارہ بنتا دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ البتہ یہاں پہ ایک ظریف سا نقطہ ہے، وہ بھی بات تو آ گئی، بیچ میں وقت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ذرا سا عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں جنت البقیع کے مزارات دوبارہ بنائیں تو ہم ائمہ اطہار کے مزارات کی بات کر رہے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں یہ لوگ کیا کرنا چاہیں گے، یہ ہم سے کہیں گے کہ ہم سیدہ کا مزار بنائیں گے سلام اللہ علیہ، اور یہ کہیں گے کہ تم یہ مانو کہ یہی مزار ہے، جبکہ ہماری روایات میں ہے کہ سیدہ کا مزار مخفی رہے گا جب تک کہ ان کے فرزند تشریف نہیں لائیں گے۔ تو اگر یہ کبھی مزار بنائیں بھی، ائمہ کے مزار بنائیں گے،
اور بی بی کے مزار کے بارے میں اگر انہوں نے بنایا، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، ہمارا موقف یہ ہے کہ قطعی نہیں ہے کہ وہاں پہ مزار ہے، چونکہ شاید نبی کے حجرے کے نزدیک بی بی کا مزار ہے، صحیح ہے؟ تو اگر وہ بنائیں گے بھی تو وہ ان کی رائے کے حساب سے شاید بنائیں، البتہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، میرا خیال ہے کہ شاید یہ نہیں بنانا چاہتے، اللہ ان کو نابود کرے، ہم بنائیں گے ائمہ کے مزار انشاءاللہ۔ لیکن بی بی کے مزار کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، بی بی کا مزار مخفی رہے گا جب تک کہ ان کے فرزند تشریف لاتے۔ پہلے بھی جو تھا وہ ایک رائے کے مطابق تھا، اور دوسری رائے یہ تھی کہ خود نبی کے حجرے کے نزدیک بی بی کا مزار موجود ہے، اور یہ خدا کی مصلحت ہے کہ اس نے بی بی کے مزار کو مخفی رکھا۔ بہرحال تو دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، حجاز کی سرزمین پہ اللہ کے نبی تشریف لائے، اسلام آ گیا۔ اچھا اب میں حجاز کی سرزمین پہ نہیں تھا، میں پیدا ہوا ہوں مثال کے طور پر ایک ملک پاکستان کے اندر، میرے لیے دین کون سا ہے؟ وہی اسلام۔ ایک آدمی افریقہ کے اندر برونڈی میں پیدا ہوا ہے، اس کے لیے دین کون سا ہے؟ وہی اسلام۔ آپ خوجہ کمیونٹی میں پیدا ہوئے ہو، میں سادات میں پیدا ہوا ہوں، ایک ہمارا بلال بھائی یہاں پیدا ہوا ہے کسی خاندان کے اندر، اس کے لیے دین کون سا ہے؟ وہی اسلام۔ اب ایک یورپ میں پیدا ہوا ہے، ایک جاپان میں پیدا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے جاپان میں بھی اب عاشور منایا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک قم کے ہمارے فاضل طالب علم جو عالم دین وہ وہاں پہ تشریف فرما ہیں، جاپانی ہیں، اور وہ وہاں پہ ماشاءاللہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اب ان کے لیے دین کون سا ہے؟ وہی اسلام۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کئی ثقافتیں ہیں ان سب کے لیے ایک ہی دین ہے؟ ہاں دین ایک ہی دین ہے۔ تو یہ جو ثقافتیں مختلف ہیں یہ اس دین میں، معذرت کے ساتھ عوامی جملہ کہہ رہا ہوں، فٹ کیسے ہوتی ہیں؟ فٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ یہ جو دین ہے اس کی ثقافت اصول بیان کرتی ہے، اور فروعات کچھ ایسی فروعات ہیں، کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرے ایریا میں یعنی اوپن ایریا میں چھوڑ دیتی ہے۔ مثلا جو بہت زیادہ سامنے نظر آتا ہے ڈفرینس کلچرز کا، وہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ جو ہم بار بار مثالیں دیتے ہیں، لباس میں نظر آتا ہے۔ اسلام ایک ثقافت ہے، اس ثقافت میں لباس ہے، ہاں بالکل لباس ہے، عربی لباس دشداشہ، یہ اسلامی باقی غیر اسلامی نہیں۔ لباس میں اسلام کی ثقافت کیا ہے؟ لباس میں اسلام کی ثقافت ہے بدن کو چھپائے۔ خواتین کے لیے ایک کوڈ معین ہے، اصول معین، مرد کے لیے ایک اصول معین ہے، یہ بدن کے لیے لباس کرے، کس کلر کا ہو، کس ڈیزائن کا ہو، اصول معین ہے۔ کیا؟ لباس شہرت نہ ہو، ایسا نہ ہو انسان یوں پلٹ پلٹ کے دیکھے اس نے کیا عجیب چیز پہن لی ہے۔ اگر غم کے ایام ہیں دین پسند کرتا ہے سیاہ لباس، کوڈز دے دیے، قانون دے دیے، ڈیٹیلز کے لیے، تفصیلات کے لیے آپ اپنی کلچر کے اوپر رجوع کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ آپ اپنی کلچر پہ جائیے، اس میں جا کے دیکھ لیں جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو۔ آپ مثلا نارتھ پول کے اندر بیٹھے ہیں، آپ وہاں کے حساب سے ظاہری لباس پہنیں گے۔ آپ مثال کے طور پر پاکستان میں ایک گرم علاقے میں بیٹھے ہیں، انڈیا میں ایک گرم علاقے میں بیٹھے ہیں، آپ گرم علاقے کے حساب سے پہنیں گے۔ آپ برما چلے جائیے، بنگلہ دیش چلے جائیے، وہ لوگ دھوتی پہنتے ہیں، دھوتی پہن کے جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اور ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی اپنی کلچر ہے، اس کے اندر صحیح ہے۔ وہی دھوتی پہن کے میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، ممکن نہیں ہے کہ میں محفل کے اندر آ پاؤں، کلچر کا ڈفرینس ہے۔ ہاں ساتر ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، اس طرح اسلام نے اصول دیے۔ تو ہم لوگ اس کو فقہی زبان میں کہتے ہیں منطقۃ الفراغ۔ فراغ کیا مطلب؟ اوپن اسپیس، کچھ اسپیس ہے جو آلریڈی ڈیفائنڈ ہے اسلام کی طرف سے، یہ اسلامی کلچر ہے۔ کچھ اسپیس ہے کہ جو اسلام نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جس طرح سے بھی ہینڈل کرنا چاہے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے عرض کیا لباس کا معاملہ ہے، کلچر کے دوسرے آسپیکٹس ہیں جو اس کے دوسرے پہلو ہیں، وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اب اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں ٹکراؤ کب آتا ہے؟ جب حرام حلال کا معاملہ آتا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا،
وہ عربی بول رہا تھا لیکن اس کی عربی ایک ایکسنٹ کے ساتھ تھی، ایک لہجے کے ساتھ تھی۔ عربی میں سینکڑوں، اگر میں سینکڑوں بول رہا ہوں شاید کم بول رہا ہوں، شاید ہزاروں، لیکن سینکڑوں ایکسنٹس ہیں۔ تو قدیم زمانے میں عرب ایک دوسرے سے ملتے تھے، وہ پوچھتا تھا کہ تم کون ہو، تو وہ اس کو ایک شعر سناتا تھا، اور اس شعر سے پتہ چل جاتا تھا اس کون سے قبیلے کا ہے، کس علاقے کا۔ نہیں بولتا تھا میں کس علاقے کا ہوں، شعر سناتا تھا۔ میموری بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، تھاؤزنڈز آف یہ پوئمز اور ان کو یاد ہوتے تھے قصیدے۔ تو ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، اس نے عربی کا ایک ایکسنٹ بولا، اس ایکسنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا عربی میں جگہ جگہ الف لام آتا ہے، اس میں الف لام کی جگہ الف میم آتا تھا، الف لام کی جگہ الف میم آتا تھا۔ تو مثلا اگر عرب بولتا، عام عرب تو بولتا امن البر الصیام فی السفر، الف لام استعمال کرے گا، لیکن اس نے کہا امن البر الصیام فی السفر، الف لام کی جگہ الف میم لگا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے ایکسنٹ میں اس کو جواب دیا، اس کے ایکسنٹ میں اس کی طرح الف لام کی جگہ میم لگایا اور اس کو جواب دیا۔ اب سوال یہ، رسول خدا نے اس کی کلچر کو ایکسیپٹ کیا نہیں کیا؟ اس کی کلچر کو ایکسیپٹ کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی زبان کو ایکسیپٹ کر لیا، بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اتنا اللہ کے نبی متواضع، مہماندار، خوش اخلاق، ایک ڈیلیگیشن آیا، ظاہراً یہ ڈیلیگیشن روم سے آیا تھا، یعنی جس کو اس وقت کانسٹنٹائن یعنی قسطنطنیہ کہتے ہیں، استنبول جس کو آج کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کو قسطنطنیہ کہتے تھے، کانسٹنٹائن کہتے تھے، جو کرسچن تھا۔ تو یہ وہاں سے ڈیلیگیشن آیا، یہ ڈیلیگیشن آیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، بات ہی نہیں کی۔ وہ آیا سامنے، اللہ کے نبی نے گفتگو نہیں کی اس کے ساتھ۔ وہ دوسرے دن آیا، پھر بھی اللہ کے نبی نے گفتگو نہیں کی۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی ہم نے بہت سنا اللہ کے نبی کے بارے میں، تو غلاموں سے بھی گفتگو کرتے ہیں، ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو کسی نے بتایا کہ بھئی امیر المومنین سے بات کرو، یہ سب سے نزدیک ہیں، یہ بتاتے ہیں کیا ہوا۔ تو آئے نبی امیر المومنین کے پاس، پوچھا کیا معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ، معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی کسی سے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کیوں ایسا ہوا کہ انہوں نے ہم سے بات نہیں کی؟ امیر المومنین نے فرمایا نبی بغیر داڑھی کے بات نہیں کریں گے، تم نے تمام انبیاء کی سنت رد کی ہے، اللہ کے نبی اس کے بغیر بات نہیں کریں گے، جاؤ اس کا خیال کرو۔ او مائی لارڈ، دیکھ رہے ہیں ایک منطقۃ الفراغ ہے، اوپن اسپیس ہے، ہر چیز اوپن نہیں ہے، ہر چیز اوپن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا، تو اس اپنے بچوں کے بارے میں اس کے پوچھا تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے بچے ہیں۔ ایک بچی کا نام پوچھا، تمہاری بچی کا نام کیا؟ اس نے بچی کا نام بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ نام صحیح نہیں ہے، اس کا نام تبدیل کرو۔ نام تبدیل کروا دیا اللہ کے نبی نے۔ اچھا کلچر کو ایکسیپٹ کرتے تھے؟ ہاں بالکل کرتے تھے۔ ہر چیز ایکسیپٹ کرتے تھے؟ نہیں، ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں اب یہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا میرے سامنے اگر کوئی بغیر داڑھی کے شخص آئے گا میں منہ موڑ لوں گا، میرا عمل سنت قرار نہیں پا رہا ہے، میرا عمل حجت قرار نہیں پا رہا ہے، میں کچھ اور ہوں۔ امیر المومنین نے بھی گفتگو کی اس سے، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہوگا جو بعد میں حجت بن جائے گا۔ اللہ کے نبی وہاں پر ہمیں دکھاتے تھے کہ نہیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، کلچرز ایکسیپٹڈ ہیں اسلام کے اندر، لیکن کچھ ریڈ لائنز ہیں، ان ریڈ لائنز کا خیال رکھنا ہے۔ اور میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زیادہ تر ریڈ لائن آئیڈیالوجی کے اندر ہے، زیادہ تر ریڈ لائن آئیڈیالوجی کے اندر ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھیں قبول ہے، ہاں بالکل قبول ہے، 100% واجب ہے، ریاکاری کرتے ہوئے پڑھیں نہیں، قبول نہیں۔ اپیرنٹلی کوئی فرق پڑا ہے، سامنے کوئی چیز فرق ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی چیز فرق نہیں ہوئی ہے، اندر فرق ہوا ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو کلچر کے ڈفرینسز ہیں ان کو صرف آپ اوپر مت دیکھیے، اس کو آپ سب سے امپورٹنٹ یہ اندر جا کے دیکھیے گا۔
اور جو میں ابھی تک سمجھ پاتا ہوں، کلچر کے جو حملے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے اسٹائل میں ہوتے ہیں، دو اسٹائل میں ہوتے ہیں۔ ایک جو میری ابھی تک اسٹڈی ہے، کالونیز کی جو میں اسٹڈی کرتا تھا، تو میں اس میں دیکھتا تھا کہ ایک فرینچ اسٹائل ہے، وہ ظاہر کو بھی ختم کرتا ہے۔ ایک برٹش اسٹائل ہے کالونیز کا، وہ ظاہر کو ختم نہیں کرتا، اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، وہ اندر سے کھوکھلا کرتے تھے۔ تو آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ظاہر کو بچاتے رہیں اور اندر سے معاملہ کھوکھلا ہو جائے۔ آپ کلچر کی جنگ میں اس بات کو ضرور دیکھیے گا۔ اور آج چونکہ اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے، اس لیے میں عرض کرتا چلوں، یہ جو موضوع رکھنا تھا یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ بھائی ہم کلچرز کی وار کے بیچ میں ہیں اس وقت۔ آپ قطعاً یہ نہیں سوچئے گا کہ یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، اب سب گزر چکا ہے، نہیں، اسٹل آپ جنگ کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ اور یہ جو آپ یہاں برونڈی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین مانیے آپ کی کلچر بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ بھئی جب موبائلز آ گئے، الیکٹرانک میڈیا آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، اب آپ بھی اسی چوراہے میں بیٹھے ہیں جہاں فرانس کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ دور نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مثلا میں چونکہ اس طرح کے ایک ملک کے اندر بیٹھا ہوں، یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں تو محفوظ ہو گیا۔ نہیں، آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ بھی جنگ کے بیچ میں۔ اور آخری بات اس سلسلے کے اندر، کلچر کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے اسلامک کلچر کی، دینی ثقافت کی، وہ کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانا، اللہ سے آپ کا کنیکشن، اسپریچویلٹی۔ اس کے لیے یہ جگہ بہترین جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ خاص کر میں عرض کر رہا ہوں، وقت ختم پر ہے، یہاں پر فوڈ انڈسٹری ابھی اتنی آگے نہیں گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ پاکیزہ کھانا ملنا ممکن ہے۔ دنیا میں تقریباً ساری جگہوں پر فوڈ انڈسٹری ایک ایسی جگہ پر آ گئی ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں۔ آپ مرغی کھائیں گے نا، اس مرغی نے کیا کھایا ہے آپ کو نہیں پتا۔ آپ دودھ پئیں گے، یہ دودھ جس گائے سے آیا ہے اس نے کیا بلا کھائی ہے، کتنے انجیکشن لگے ہیں، کتنے اسٹرائڈز لگے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ آپ ابھی اس مصیبت میں نہیں پھنسے ہیں، ابھی کم ہیں۔ تو یہاں بہت اچھی جگہ ہے اگر آپ اپنی اسپریچویلٹی کے اوپر محنت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں، بہت اچھی جگہ ہے۔ یہاں پہ میں نے عرض کیا، چونکہ میں آج صبح ہی اتفاقاً آیہ کریمہ پڑھ رہا تھا، سورہ انبیاء مجھے یاد آتا ہے، اس میں تھی کہ کلوا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، اللہ نے اپنے رسولوں کو خطاب کیا، اے رسول کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ اور عمل صالح انجام دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل صالح اور طیبات کا اوکل، طیبات کھانا، یہ کنیکشن ہے، کنیکشن ہے۔ یہاں طیبات مل سکتے ہیں۔ مجھے اگر کراچی میں ایک مرغی ڈھونڈنی ہو نا جو انڈسٹریل فوڈ سے نہ آئی ہو، فیڈ سے، تو مجھے اپنے گھر میں پالنی پڑے گی۔ اور میں کرتا ہوں پھر کہ اپنی زمین کے اوپر مرغیاں پلواتا ہوں تاکہ اگر مجھے کبھی صحیح مرغی کھانی ہو تو میں وہاں سے جا کے کھا لوں۔ یہاں پہ اویلیبل ہے ابھی، یہاں بہت اچھا نہیں ہے۔ ہاں خرابیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، وہ سب معلوم ہے، پھر بھی یہاں بہت چانسز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ بحمداللہ خدا متعال نے آپ کو بہت سارے فتنوں سے جو کمیونٹی کے اندر آتے ہیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ بچے میں اپنے تزکیہ نفس کے اوپر محنت کریں، تہذیب نفس کے اوپر محنت کریں، اور اللہ کے وعدے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور کوئی یہ نہ کہے مولانا ہم قم میں نہیں ہیں، ہم مسجد نجف میں نہیں ہیں، ہم مشہد میں نہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ اویس قرنی مدینے میں بھی نہیں تھے، لیکن اویسی تھے، مدینے میں بھی نہیں تھے، احتمال کبھی رسول اللہ کو زندگی میں دیکھا بھی نہیں کبھی، لیکن اویسی تھے۔ تو معنویت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بلکہ ایسی جگہوں پہ زیادہ کھلے رہتے ہیں۔ اپنے اوپر محنت کریں، تزکیے کے اوپر، تہذیب کے اوپر۔ یہ دینی ثقافت اسی کام کے لیے آئی ہے۔ قد افلح
من زکاہا، یہ سب سے اہم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کی ہمراہی آپ کے پاس ہے، اتنا دور ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو سید الشہداء کے نام سے محروم نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء کی محبت نصیب کر دی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے بچوں نے حضرت علی اصغر کا ماتم کیا ہے، آپ کے جوانوں نے علی اکبر کا ماتم کیا، آپ سید الشہداء پہ روئے، آپ نے علم اٹھائے، جنازے اٹھائے، تابوت اٹھائے۔ پروردگار کتنی نعمتیں آپ پر نازل کر رہا ہے کہ آپ کو امام حسین سے متصل کیا، یا اللہ۔ جب بھی ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کوئی تابوت اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یاد اس منظر کی آتی ہے جب کربلا کے میدان میں بے گور و کفن لاشیں پڑے۔ اللہ اکبر۔ عرب کے ہر قبیلے کا شہید دفن ہو گیا، دفن نہ ہوا تو مصطفیٰ کا بیٹا علی و فاطمہ کا بیٹا، اللہ اکبر، ان کی آل اولاد بے گور و کفن رہ گئی۔ عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی ایک موقع آیا، شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب کربلا داخل ہوئے تھے تو سید الشہداء نے بنی اسد سے کہا تھا، اے بنی اسد، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دیکھنا تو دفنا دینا۔ بنی اسد کے ذہن میں بھی نہیں تھا کبھی ایسا بھی ہوگا، یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ اہل بیت اطہار کے بے گور و کفن لاشیں، اور بنی اسد کچھ فاصلے پر موجود تھے، ہمت نہیں کر رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کے ہوتے ہوئے سید الشہداء اور باقی شہداء کے لاشوں کو دفنائیں۔ گویا تعامل، تردد، شک، تردید، یہاں تک کہ بنی اسد کی خواتین اٹھی اور انہوں نے مردوں سے کہا اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم دفنانے کے لیے جائیں۔ آج تک کربلا کے اندر چہلم میں، عاشور میں بنی اسد کا دستہ آتا ہے اور وہ نعرہ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ این الحسین، این الحسین، کہاں ہے حسین کا لاشا؟ مولا چوتھے امام اعجاز امامت سے تشریف لائے، ایک ایک لاشے کو دفنایا، اپنے والد بزرگوار کے لیے قبر بنائی۔ تمام شہداء کی شناخت گویا امام چہارم نے کروائی، ہر ایک کے لیے معین کیا کس کو کہاں پہ دفن ہونا ہے۔ تو بس ایک آخری جملہ عرض کروں، جب سید الشہداء کا لاشا دفنا دیا تو قبر کے اوپر چوتھے امام نے لکھا، ھذا قبر حسین بن علی الذی قتل عطشانا، یہ حسین بن علی کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیاس کا معاملہ اتنا شدید تھا کہ گویا سید الشہداء نے فرمایا جب بھی پانی پیو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔